أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی. اب تک ہم نے اس کے 66 پارٹس کیے ہیں. آج ہم 67 پارٹ کریں گے اور اس وقت ہم کر رہے ہیں غزوہ احد. غزوہ احد میں اب تک جو ہم نے کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ احد کے کیونکہ کیوٹک تھی، بہت کنفیوژن تھا اور بھگدوڑ مچ گئی تھی، اس وجہ سے سٹوریز جو ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. تو ان سٹوریز کی ایگزیکٹ جس کو کہتے ہیں کہ کون سا واقعہ کب آیا، اس کی اتنی زیادہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن واقعات جو ملتے ہیں اس کو نقل کیا ہے اور محدثین سے اور جو ابن اسحاق سے ملتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. تو اب لاسٹ میں جو میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا وہ ہند کی کہانی تھی. اف یو ریمبر اباؤٹ وحشی اینڈ حمزہ رضی اللہ عنہ کی کہانی. ٹھیک ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیسے قتل کیا گیا، وحشی نے کیسے قتل کیا، اس کے بعد کیسے ہند اس کے پاس گئی، اس نے وحشی کو آف کورس انعام دیا، پیسے دیے اور اس کو کہا مجھے بتاؤ کہ ان کی لاش کدھر ہے، اور پھر اس نے اس لاش کے ساتھ کس طرح کی میوٹیلیشن کی، اس بارے میں نے آپ کو ساری تفصیلات دی تھی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتہاد کہ میں اس ایک میوٹیلیشن کے بدلے ان کے 30 میوٹیلیٹ کروں گا ان کے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کریکٹ کر کے کہا کہ you cannot, the one who forgives is better than the one who, and if you want to take revenge you can only take 1 for 1, you can't take 1 for 30. ٹھیک ہے، تو وہ ساری بات میں نے لاسٹ ٹائم کی تھی. Let's go move on to the next story. اب ہم کریں گے the story of مصعب ابن عمیر. ابھی ہم غزوہ احد کی سٹوریز کر رہے ہیں، آج ہم کریں گے مصعب بن عمیر کی سٹوری. اچھا، مصعب بن عمیر کون تھے؟ پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ پہلے بھی بتا چکی ہوں، دوبارہ سے آپ کو بتا رہی ہوں. اور پہلے میں نے آپ کو کب بتایا تھا؟ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مائگریشن کے وقت it was مصعب بن عمیر who reached مدینہ first. He was the first one to reach مدینہ. ٹھیک ہے، کیسے ہوا تھا، کیا ہوا تھا، میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا. ابھی تھوڑا سا پھر اس کو ہم we'll go over it، پھر ایک اور بار we'll go over it انشاءاللہ. ٹھیک ہے، because he's a very important person مصعب بن عمیر. ان کی سٹوری کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مصعب بن عمیر جو تھے ان کا قتل تب ہوا تھا the second part of غزوہ احد میں ہوا تھا. second part in the sense جب ہار گئے تھے اور سب چلے گئے تھے، آدھے قریش 80% قریش چلے گئے تھے، 20% قریش باقی تھے اور خالد بن ولید نے چڑھائی کی تھی. تو obviously he was one of them who was fighting against the few the army of خالد بن ولید. اس میں یہ مارے گئے تھے. اور کیسے ہوا تھا کہ of course unlike other صحابہ who ran for the booty، مال غنیمت کے لیے جو باقی صحابہ بھاگ رہے تھے، یہ نہیں بھاگے تھے. ٹھیک ہے، of course بیک گراؤنڈ میکس a lot of difference. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مصعب بن عمیر، جن کو نہیں پتا ہے ان کے لیے پھر ایک بار اس پر نظر ڈالی جائے کہ کہتے ہیں نا those who come from a rich background، ان کو مال اور ویلتھ اٹریکٹ نہیں کرتا. they don't go running for that. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے زندگی میں بہت مال اور دولت دیکھی ہوتی ہے، تو آپ مال اور دولت کے لیے اور مال غنیمت کے لیے، وار بوٹی کے لیے آپ اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، کیونکہ آپ نے مال دولت دیکھی ہوئی ہے لائف میں، اس کو آپ چھوڑ کر آپ یہاں آئیں، تو آپ مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. ٹھیک ہے، Now مصعب بن عمیر جو تھے he was a flag bearer. یاد رکھیں، علم بردار تھے.
ان کے ہاتھ میں جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 2 طرف ان کے کمانڈرز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ون آف دا سائڈ واز مصعب بن عمیر. ان کو جھنڈا دیا تھا کہ سامنے جھنڈا لے کے تم رہو گے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے چڑھائی کی خالد بن ولید نے, ان کو سب سے پہلے دشمن کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اس کو پہلے گرایا جائے, کیونکہ جھنڈا گر گیا تو آپ کی آدھی مات ہو گئی, کیونکہ اٹس لائک ڈاؤن فال. ٹھیک ہے, تو obviously فرسٹ ٹارگٹ وہ ہوتا ہے جو جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے جھنڈا پکڑ کے کھڑے ہونے والے کے ساتھ, کہ اس کا ایک ہاتھ جھنڈے میں ہوتا ہے اور ایک ہاتھ سے ہی وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. He is not free with both his hands to fight the battle. اس کا ایک ہاتھ obviously جھنڈا پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ ہے جس سے وہ لڑائی کرے گا, تو اس کے پاس ہینڈی کیپ ہے of fighting with one hand and also protecting the flag. ٹھیک ہے, فلیگ نہیں گرنا چاہیے. اب to tell you the background again, to maybe jog your memories also, ہم لوگوں کو بار بار یہ یاد دلانا چاہیے اور پتا ہونا چاہیے کہ مصعب تھے کون. مصعب بن عمیر ایک بہت ہی رئیس بزنس مین کے بیٹے تھے, بہت ہی رئیس, بہت ہی امیر ٹریڈر مرچنٹ کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے, اور he was like a spoilt prince, ایک شہزادے تھے وہ اپنے وقت میں اپنے گھر میں, اور ان کی ماں کے وہ بہت زیادہ لاڈلے تھے, اتنے زیادہ کہ وہ اس کو خوب سپوائل کرتی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ روزانہ ایک نیا ثوب پہنتے تھے, نیا جوڑا پہنتے تھے. ان کا ثوب روزانہ نیا ہوتا تھا, دوبارہ وہ نہیں پہنتے تھے. ایوری ڈے ہی وڈ ویئر اے نیو ثوب, اور ایکسپینسو کپڑے ہوتے تھے, ایکسپینسو پرفیومز لگاتے تھے, اور ماں ان کے بہت نخرے اٹھاتی تھی. ٹھیک ہے, اور جب یہ اسلام انہوں نے قبول کیا مصعب بن عمیر نے, تو سب سے پہلے ان کے ہی ماں باپ نے, جنہوں نے ان کو شہزادے کی طرح پالا, اتنے ان کے نخرے اٹھائے کہ ہر روز نیا جوڑا اور ہر روز نئے نئے ایکسپینسو پرفیوم لگانے دیتے تھے. جب یہ مسلمان ہوئے تو سب سے پہلے ان کے ماں باپ نے ان پہ ظلم کیا, ان کو گھر میں قید کیا, بھوکا مارا, کمرے میں بند رکھا اور بہت ظلم کیا ان کے اوپر, حتیٰ کہ ان کو باندھ کے رکھا کمرے میں بھی صرف کمرہ بند کر کے نہیں رکھا تھا, ان کے پیر باندھے ہوئے تھے تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر بھی نہ جا سکے, موومنٹ بھی نہ کر سکے, تو ان کے پیر تک باندھے ہوئے تھے, اتنا ٹارچر کیا تھا ان کو. تو he was locked up, and he was locked up, deprived by his own mother, that mother جس کے لیے وہ شہزادے تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور ان کو صرف بھوکا نہیں پیاسا بھی رکھا تاکہ بلک جائیں اور یہ واپس آ جائیں ان کے دین کی طرف. اور ایک دن یہ اپنی بیڑیاں توڑ کر, جس چیز سے ان کو باندھا ہوا تھا اس کو ایک دن انہوں نے توڑ کر, اور یہ بھاگ نکلے تھے, اور یہ سیدھا بھاگ کے مدینہ پہنچے تھے. تو he was the first one to reach مدینہ. اور اس وجہ سے جب یہ مدینہ پہنچے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ مدینہ کیوں آئے, بھاگ کر کیوں آئے, یہ کون تھے, سب کو بتایا. اور کیونکہ he belonged to a very wealthy good family, he had good اخلاق, سب کے ساتھ گھل ملنا, سب کے ساتھ بات چیت کرنا. کیونکہ دیکھیں ایک انسان نے اتنا کچھ چھوڑا ہے مال دولت, تو اس کو لالچ نہیں ہے مال دولت کی. اور جو بندہ مال دولت کا لالچی نہیں ہوتا ہے, عموماً وہ لوگوں میں اچھی طرح سے گھل مل سکتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کو ویلیو کرتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ اچھے رہتے ہیں کیونکہ اس کو لالچ نہیں ہوتی. تو اس طرح سے گھل مل گئے لوگوں میں مدینے میں. He was very well accepted in Medina by everybody. He was also very intelligent, بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے. اور because he was from a noble family, obviously he had very good etiquettes, تمیز تہذیب ان کے اندر سب تھی, کیونکہ he was not جنگلی, he was not a road sider, he was not a غلام. تو
So he was coming from a very wealthy family where there were etiquettes, tehzeeb, tamiz. So obviously he had those ways, but गरीब थे क्योंकि सारा माल दौलत तो ये छोड़ कर ही भाग गए थे. ठीक है, तो obviously लोगों को बहुत इन पे प्यार आता था क्योंकि एक तो इंटेलिजेंट थे, समझदार थे, अच्छे अखलाक वाले थे, तमीज तहजीब वाले थे, इनके अंदर बहुत अच्छे उम्दा एटिकेट्स थे, तो लोगों को अपील करता था और लोग इनकी बात सुनने को, इनको बुलाने को, इनके साथ मिलने को तैयार होते थे. And he was able to, maximum people who became Muslim in Medina was with Musab bin Umair. क्योंकि ये पहले से जो वहां पहुंचे हुए थे, and because of his all these qualities he was able to reach more people and he was very well accepted. लेकिन मुसाब बिन उमैर ने शादी नहीं की थी. उनके पास क्योंकि दौलत माल नहीं था, he never married because he did not have money to pay meher. To come back to, or he was also known in his circle in Medina as a very gentle and caring person because that's the kind of nature he had. लेकिन बहुत अफसोसनाक इनकी डेथ हुई. Very tragic, though very honorable. Of course, it was very honorable, but extremely tragic death. वो ऐसे हुआ कि ये फ्लैग बेरर थे, ठीक है, अलम बरदार थे, झंडा पकड़े हुए थे. खालिद बिन वलीद के जब लोग आए, आई थिंक अब्दुल्ला बिन कमिया, उसने आकर सबसे पहले इन पर यही वार किया कि इनका शोल्डर काटा, हाथ काटा ताकि वो झंडा गिर जाए. तो इनका हाथ कट गया. इन्होंने फौरन दूसरे हाथ में झंडा पकड़ लिया, सोचे हाथ कटा है, बट ही इज होल्डिंग द फ्लैग इन द अदर हैंड. उसने दूसरा हाथ भी काट दिया, तो उन्होंने अपने स्टंप्स के साथ उस झंडे को पकड़ा. उसके बाद तो उसने इनके टुकड़े 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 कर दिए, पूरा ही उनको खत्म कर दिया. एंड दिस इज हाउ Musab bin Umair died. He died, he was in pieces. Very sad and very tragic death, but very honorable. और उनके ऑनर के बारे में अगर सुनना है तो दिस इज द स्टोरी आई विल टेल यू ऑफ खब्बाब बिन अल अरात. आपको पता है कि खब्बाब बिन अल अरात कौन था? वो एक स्लेव था. उसकी कहानियां मैंने कई बार आप लोगों को सुनाई हैं कि खब्बाब बिन अरात का जो मेन स्टोरी है वो यही है कि उसका जो मास्टर था उसको कोयलों पर सुलाता था. कोयले पहले गरम करता था, उसके बाद खब्बाब बिन अरात को कहता था कि उस पर लेट जाए गरम कोयलों पर. हत्ता कि खब्बाब बताते हैं कि उनकी जो चर्बी पिघलती थी उससे कोयले ठंडे हो जाते थे, बुझ जाते थे. इतनी उनके यानी जो फ्लैश और खून और वो सब निकलता था, उससे कोयले ठंडे पड़ जाते थे. इतना यानी वो कोयले अंदर घुप गए थे उनके पीठ के अंदर. अस्तगफिरुल्लाह. ठीक है, तो दिस वाज खब्बाब बिन अल अरात, ओके, दैट ही वाज अ स्लेव. लेकिन जब टाइम बदला, खब्बाब तो ऑफ कोर्स फिर फ्रीड हुए, मुसलमान हुए, मदीना आए, सब कुछ हुआ. ओके. और खब्बाब का एंड कैसे हुआ तो आपको यकीन आएगा कि हाउ अल्लाह सुब्हानहू ताला इज द इंचार्ज, द जज, एंड ही कैन चेंज. लोगों के हालात कैसे बदल सकता है अल्लाह ताला. ये वही खब्बाब बिन अल अरात थे जो कोयलों पे सोया करते थे, एक गुलाम थे, बट इन हिज ओल्ड एज ही वाज द गवर्नर. ही वाज इन द पोजीशन ऑफ अ गवर्नर. सोचिए, ठीक है. एंड व्हेन ही वाज अ गवर्नर and he lived a very affluent life. ठीक है, गवर्नर थे, इनके नौकर चाकर थे, ये एक बहुत बड़े पैलेस जैसे घर में रहते थे क्योंकि गवर्नर जो थे ही इज अ मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी, और उनके नौकर चाकर थे जो उनकी खिदमत किया करते थे. दैट वाज खब्बाब्स ओल्ड एज. एंड इन वन ऑफ हिज when he became old, one day he decided to give a talk to his people. And in his talk, he said
کہ ہم میں سے کچھ لوگ دنیا میں ریوارڈ پا لیتے ہیں، جیسے میں اپنی مثال دی. اللہ ہیز ریوارڈیڈ می وتھ سو مچ. میں کیا تھا؟ ایک غلام تھا and I was being tortured. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی تھا مجھے یہ دنیا میں جو ریوارڈ، یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس، اس ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ نے مجھے دنیا میں ریوارڈ دیا ہے. لیکن ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں شاید نہ دیا ہو، یا ہمیں تو نہیں دکھائی دیا کہ اللہ نے انہیں کچھ بھی دیا ہے، لیکن اللہ انہیں بہت سارا ریوارڈ دے گا آخرت میں. And then he gave the example of Musab bin Umair. جس نے جھنڈا پکڑا اور اتنے ٹکڑوں میں وہ شہید ہوا، اس نے اس کے بعد کچھ لگژری نہیں دیکھی، وہ شادی بھی نہیں کیا اس نے، کیونکہ وہ تو سب چھوڑ کے گیا. اس نے دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دی تھی. یہ کہہ کر رو پڑا خباب بن الارات، اور جب وہ رویا تو سارے لوگ جو سن رہے تھے اس کا خطبہ سب روئے. یہ سوچ کر، کیا سن کر روئے؟ جب خباب نے یہ کہا کہ مصعب بن عمیر جیسے لوگ ہم میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، اور ہم جیسے کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں دے دیا ہے، میں سوچتا ہوں تو ہمیں آخرت میں کیا ملے گا. امیجن ہیز تھنکنگ، یہاں ہمیں مل گیا آدھا، تو اب صرف باقی ملے گا آخرت میں. لیکن کتنا نصیب والا ہے مصعب بن عمیر، اس کو سارا کا سارا آخرت میں ملنے والا ہے. He didn't get anything in dunya. Imagine what he will be getting in the akhirah. So this was Musab bin Umair. Also, there was another reason Musab bin Umair کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ مصعب بن عمیر کا جو سٹرکچر، ڈیل ڈول اور گلمس used to resemble نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مصعب بن عمیر وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید کلوک لے کر بورو کر کے پہنا ہوا تھا. تو یہ بھی مغالطہ تھا کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اس لیے بھی ان کو اٹیک کیا گیا تھا کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلوک پہنا ہوا تھا. اچھا، تو یہ تو تھی سٹوری اباؤٹ مصعب بن عمیر اور ان کے بارے میں what was the opinion, or how Khabbab bin al-Arat mentioned مصعب بن عمیر کی جو بھی سیکریفائس تھی اس کے بارے میں. نیکسٹ اسٹوری از اباؤٹ حنزلہ رضی اللہ عنہ. اب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ حنزلہ رضی اللہ عنہ کیسے شہید ہوئے. حنزلہ رضی اللہ عنہ was actually about to kill Abu Sufyan. He was the leader on the other side. اتنا زبردست ٹارگٹ تھا ان کا کہ he just followed that hunch and he went straight to Abu Sufyan. اور جب وہ ابو سفیان کو مارنے والے تھے، ایک تیر کہیں سے آیا اور ان کو لگا، اتنا شارپ تھا کہ وہ آن دا اسپاٹ گزر گئے، شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، دس از ہاؤ حنزلہ رضی اللہ عنہ واز مارٹیئرڈ. ان کی شہادت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور ان کے ساتھ شیئر کی ایک نالج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب جمع کیا آفٹر دی بیٹل، ہی سیڈ میں نے حنزلہ کی باڈی کو دیکھا تھا، فرشتے اسے نہلا رہے تھے، لیکن شہیدوں کو تو نہلایا نہیں جاتا، ان کے تو کپڑے بھی نہیں اتارے جاتے. جو شہید ہوتا ہے اس کو نہ نہلایا جاتا ہے، نہ اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. وہ جس حالت میں ہوتا ہے اس کو اسی طرح دفنایا جاتا ہے، یہ رول ہے. تو جب یہ شہید ہوئے حنزلہ رضی اللہ عنہ، تو میں نے دیکھا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. جا کر حنزلہ کی بیوی سے پوچھو ماجرا کیا ہے. تو کچھ لوگ گئے پوچھنے کے لیے اس کی بیوی سے کہ
ہم نے دیکھا کہ حنزلہ آف کورس اس کو انفارم کیا کہ حنزلہ شہید ہو گئے، لیکن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ حنزلہ رضی اللہ عنہ کو ملائکہ نہلا رہے تھے، تو شہیدوں کو تو نہلایا نہیں جاتا ہے، تو آپ کو کچھ پتا ہے کہ اس کا کیا ماجرا ہو سکتا ہے؟ تب اس کی بیوی نے بتایا کہ وی ور نیولی میرڈ، اور obviously ہمیں کچھ دن ہی ہوئے تھے شادی ہو کے، اور جب حنزلہ نے مجھے بتایا کہ وہ جا رہے ہیں جنگ میں حصہ لینے، تو میں انہیں روک رہی تھی، میں انہیں جانے نہیں دے رہی تھی، میں انہیں بہت زیادہ روک رہی تھی، حتیٰ کہ میں دروازے تک ان کے پاس چلی گئی، لپٹ گئی۔ جب میں بہت ان کو لپٹی تو وہ رک گئے کچھ دیر اور مجھے آئے کمفرٹ کرنے، اور کرتے کرتے میں ہم بستری کی، مجھے کمفرٹیبل کرنے کے لیے انہوں نے میرے ساتھ وہ سوئے، میرے ساتھ وقت گزارا، لیکن پھر اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ غسل لیتے، وہ اسی حالت میں بس مجھے سیٹسفائی کر کے وہ فوراً نکل گئے۔ تو ہی واز ان دا حالت جنابت، اس وجہ سے ملائکہ ان کو نہلا رہے تھے، ان کو پاک کر رہے تھے، اور اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا کہ پھر حنزلہ غسیل ملائکہ ہے میری امت کا، یعنی وہ شخص جس کو ملائکہ نے غسل دیا۔ تو یہ تھی حنزلہ رضی اللہ عنہ کی سٹوری۔ اب جو دوسری سٹوری سناؤں گی آپ کو، دیٹس سٹوری آف قزمان۔ اب قزمان کون تھا؟ اب یہ ہم نے مسلمانوں میں تو ان کا نام نہیں سنا نا، کیونکہ قزمان واز اے ہپوکریٹ، منافق تھا۔ قزمان کا قصہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو وہ منافق تھا، ٹھیک ہے، اور جتنے منافقین تھے آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا تھا غزوہ احد میں؟ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا۔ عبداللہ بن ابی آئے تھے سارے اپنے 300 کچھ لوگ لے کر، اینڈ دین ہی سیڈ نہیں نہیں مجھے تو پتا تھا کہ آپ لوگ شاید مدینے میں لڑو گے، لیکن اب آپ تو مدینے کے باہر جا کے احد میں لڑ رہے ہو، تو نہیں نہیں تو بیکار ہے، اب اتنے بلا بلا بلا، اینڈ ہی وینٹ اوے، ٹھیک ہے۔ ہی وانٹیڈ ٹو ڈیفیکٹ دی آرمی، تاکہ ویک پڑ جائیں اور یہ لوگ نہ لڑ سکیں، اور یہ قزمان is one of the منافق who went back with عبداللہ بن ابی۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا، قزمان کے ساتھ جیسے باقیوں کے بھی ساتھ ہوا ہوگا، لیکن قزمان کے گھر میں بہت ساری فیملی تھی اور بہت ساری خواتین تھیں اس کی فیملی میں، تو سب نے اس کو بہت ریڈیکیول کیا، بہت برا بھلا بولا، اس کو کہا کہ تم کس قسم کے آدمی ہو، وہاں جنگ چل رہی ہے اور تم سب کو چھوڑ کر یہاں آ کر عورتوں میں بیٹھے ہوئے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم بھی عورتوں کی طرح ہو، تم بھی چوڑیاں پہن لو، تمہارا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تم تو جا کر بھی جنگ میں حصہ نہیں لیا اور تم واپس آ گئے، واٹ اے ویسٹ آف اے مین یو آر۔ اس کو اتنا برا بھلا بولا کہ ہی بیکیم ویری چڑھ گیا، وہ ہی واز آل وائنڈ اپ کہ میں تو آئی ہیو ٹو شو دیز ویمن، میرے آنر کی بات ہو رہی ہے۔ تو obviously he did not go to fight a battle or to help نبی صلی اللہ علیہ وسلم. He went to fight to show to the women folk that میں لڑ سکتا ہوں اور میں آپ کو لڑ کے دکھاؤں گا اور میں جا رہا ہوں واپس وار میں، ٹھیک ہے۔ سو اس کو اتنی شرم دلائی، وہ اتنا امبیرسڈ اور شرمندہ ہو گیا کہ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جاؤں گا اور ان لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں کس طرح لڑ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو obviously یہ کیپ اٹ ان مائنڈ کہ اس کی نیت عورتوں کو جنگ میں حصہ لینے کے دکھانے کی تھی، جنگ کو جیتنے کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنے کی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑنے کی نہیں تھی۔ تو جس نیت سے کوئی لڑے گا اس کو اتنا ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ پہنچا جنگ کے میدان میں، اس وقت کافی کچھ تب تک ہو چکا تھا، آپ کو پتا اس وقت تو حالت بہت بے حال ہو رہی تھی۔ اس نے خوب لڑا، he fought ferociously، اتنی زیادہ اس طرح سے لڑا کہ سارے لوگ اس کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ he is one of the عبداللہ بن ابی کا بندہ ہے، واپس آیا ہے لڑنے کے لیے، اور وہ کس طرح لڑ رہا ہے، جم کے لڑ رہا ہے۔ تو صحابہ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قزمان کو دیکھا ہے، فرنٹ پر ہے اور وہ کس طرح لڑ رہا ہے، امیزنگ فائٹ، ہی از گیونگ این امیزنگ فائٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سن کر جواب دیا صحابہ کو ہوا فی النار، لیکن وہ جہنم میں ہے۔ تو صحابہ نے سوچا ایک بندہ جو ڈٹ کے لڑ رہا ہے، اتنی اچھی طرح سے لڑ رہا ہے کہ اپنی جان کی بازی لڑا کے لڑ رہا ہے، اگر اس کے لیے کہتے ہیں ہوا فی النار یعنی وہ جہنم میں ہے، تو ہم کہاں ہوں گے؟ تو بیچارے صحابہ تو بہت پریشان ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ فالو کرتا رہے گا قزمان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کہاں کہاں لڑا، کیا کیا کرے گا، تاکہ میں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکوں انہوں نے ایسے کیوں کہا ہوا فی النار۔ تو وہ وہاں لڑتا رہا جہاں جہاں قزمان جا رہا تھا، یہ بندہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ قزمان کو اتنی چوٹیں لگ چکی تھی، اتنے تیر لگ چکے تھے، ظاہر ہے he was fighting very ferociously, very bravely and really amazing fight he put it up، ٹھیک ہے، لیکن وہ جس طرح لڑ رہا تھا he started bleeding, he was very badly injured, wounded, he started bleeding، اور with all the pain he was going through he couldn't bear it anymore، اس سے برداشت نہیں ہوا وہ درد جس سے وہ گزر رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ برداشت کر لے، لیکن اس سے برداشت نہیں ہوا۔ فائنلی اس نے کیا کیا کہ اپنی تلوار کو لے کر اس کا جو پکڑنے والا حصہ ہوتا ہے اس کو اس نے ایسے کر کے نیچے رکھا، اور اچانک سے یوں کر کے جمپ لگائی اور اس کے اوپر کھپ گیا۔ تو he basically committed suicide by falling over his sword and killing himself. So obviously those who commit suicide go to Jahannam. And صحابہ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسے ایسے ہوا اور انہوں نے ایسے ایسے دیکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کرتا ہے فاجروں سے بھی، ہمیں فاجروں سے بھی مدد دے دیتا ہے، but that fajir will not be rewarded. He will just have a good end. So, and he will not have a good end. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کبھی کبھی فاجروں سے بھی نفع پہنچاتا ہے، مدد پہنچاتا ہے، لیکن ان کو نہ اس کا ریوارڈ ملے گا نہ گڈ اینڈ ملے گا، یہ کہا۔ ٹھیک ہے، so this was the story of Quzman. Now I come to another very interesting story. ٹھیک ہے، this is the story of مجھے رشک آتا ہے اس بندے پر، honestly بالکل رشک آتا ہے اس بندے پر۔ مشرک ہے یہ بندہ جس کی کہانی میں اب آپ کو سناؤں گی، یہ مشرک بندہ ہے لیکن مجھے اس پر رشک آتا ہے۔ اسیرم ابن ثابت۔ اب اسیرم ابن ثابت کی کیا کہانی ہے؟ جب بدر کی جنگ ختم ہوئی، آپ کو میں نے غزوہ بدر کے بعد نقشہ بتا دیا تھا کہ جب غزوہ بدر ختم ہوئی تو سب لوگ مسلمان ہو چکے تھے مدینے میں، اور مدینے میں پراپرلی اسلام اسٹیبلش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، غزوہ بدر کے بعد اٹ واز لائک ڈویژن، جو مسلمان نہیں ہیں وہ چلے گئے اور جو تھے وہ سب مسلمان ہو گئے، لیکن ادھر ادھر کہیں کہیں کوئی مشرک باقی ہوں گے، لیکن ایک کمیونٹی آف مشرکین نہیں تھی۔ کوئی اکا دکا ادھر ادھر ہوں گے لیکن ایک کمیونٹی نہیں تھی۔ دا ہول مدینہ واز مسلمس۔ ٹھیک ہے، اطراف میں آپ کو پتا ہے جوز تھے، بنی النذیر، بنی قینقاع، وہ سب تھے، لیکن ان مدینہ there were only Muslims۔ مگر ایک کا دکا مشرکین جو تھے ان میں یہ اسیرم بن ثابت بھی تھا۔ اب ہوا کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ there was no idol worshipping in مدینہ، وہ سب ختم کر دیا گیا تھا۔ مکے میں بھی باقی ہے، کعبہ کے اندر پوجا چل رہی ہے، لیکن مدینے میں سب ختم کر دیا گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو اکا دکا لوگ باقی ہیں ان میں یہ اسیرم ابن ثابت تھا، اور of course you know کہ they were all مشرکین before اسلام،
تو اس کی دوستیاں تو سب کے ساتھ تھی. اب ظاہر ہے آپ کے نیبرز ہیں, آپ جن کے ساتھ پلے بڑے ہیں, جن کے ساتھ آپ کھیلے ہیں, جن کے ساتھ آپ نے ساری زندگی گزاری ہے, وہ سب آپ کے اپنے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کلوز ہیں. اب وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور آپ ایک آدھ نہیں ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی دوستی اپنی جگہ ہوتی ہے. تو یہ صبح فجر کے بعد, یہ تو فجر نہیں پڑتا ہے, میں آپ کو ٹائمنگ کا بتا رہی ہوں کہ صبح فجر کی جب نماز ہو گئی, یہ سو کے اٹھا اسیرم ابن ثابت, اور یہ گھر سے نکلا, اور اس نے سوچا کہ میں پتہ کروں کہ سعد بن معاذ کہاں ہے. تو اس نے جا کے باہر پوچھا لوگوں سے کہ وہ سعد بن معاذ نظر نہیں آ رہا ہے, کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ جنگ پہ گیا ہوا ہے. اچھا اچھا, اور وہ فلاں کدھر ہے؟ تو وہ بھی جنگ پہ گیا ہوا ہے. اچھا اچھا, اور وہ فلاں کدھر ہے؟ تو وہ بھی جنگ پر گیا ہوا ہے. سب جنگ پر گئے ہوئے ہیں. اچھا, تو اس نے کہا کہ جس کا پوچھا انہوں نے کہا کہ سب جنگ پہ گئے ہوئے ہیں. اس نے سوچا کہ اچھا سب جنگ پہ گئے ہوئے ہیں, لیکن obviously میں تو نہیں جا سکتا نا, کیونکہ میں پھر کس کیپیسٹی میں لڑنے جا رہا ہوں. میں مشرکوں سے تو مشرک سے جنگ نہیں کر سکتا نا, یہ تو مسلمانوں کے مشرکین سے جنگ ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں, بیکاز یہ جب سب چلے گئے ہیں تو اس میں کوئی فائدہ ہوگا نا, کیونکہ یہ میرے عزیز ہیں, سعد بن معاذ اور یہ عبید اللہ بن الجرہ, اور یہ جو بھی ہیں یہ سب میرے بہت عزیز ہیں. یہ سب پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر, میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ ان سب کو کچھ تو فائدہ ہوگا نا. تو میں ایسے کرتا ہوں, میں رہ گیا ہوں اس لیے میں اسلام قبول کرتا ہوں. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور میں جا رہا ہوں ماس پہ. اور یہ نکل گیا بیٹل میں, ٹھیک ہے, اور بیٹل میں گیا, اور جانے سے پہلے اپنی فیملی کو بول کر گیا جانے سے پہلے اس نے اپنی فیملی کو کہا اگر میں واپس نہ آیا تو میرا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بوٹی میں ڈال دینا, میرا مال سارا ان کے نام پر ہے. بتایا, اس نے اپنی ساری فیملی کو جمع کر کے کہا میں جا رہا ہوں جنگ پر, میں کلمہ پڑھ چکا ہوں, اس لیے اگر میں لوٹ کر نہیں آیا زندہ تو میرا مال سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا. So he pledged his property, gave the wasiyah to the family, and he left for the war. اور جب وہ وہاں گیا, آپ کو پتا ہے کہ جنگ کب تک چلی ہے؟ صبح سے لے کے دوپہر تک چلی, اور دوپہر تک ختم ہو گئی کیونکہ آدھے لوگ بھاگ گئے تھے, پھر واپس آئے, انہوں نے مار دیا. By afternoon the war was over and he died in the battle. What a lucky person. So whenever you are asked that there is one Muslim who died praying without one salah, لیکن اس پر کوئی salah ڈیو نہیں, and that is اسیرم ابن ثابت. رشک آئے گا کہ نہیں؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جیسے حنزلہ کے لیے کہا, جیسے عثمان کے لیے کہا, ٹھیک ہے, ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیرم بن ثابت کے لیے کہا some people are عامل قلیل و اجر کثیر. ایسے بھی لوگ ہیں جن کا عمل اتنا سا تھا اور اجر اتنا بڑا نکلا. آپ سوچیں کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا, اس کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں, اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس کے بعد وہ جا کر جہاد کیا, اور کوئی نماز کا وقت اس کے زندگی میں نہیں آیا کیونکہ وہ فجر کے بعد اس نے شہادہ لیا اور ظہر سے پہلے ختم ہو گیا. What a man, what a life, blessed. اوکے, تو میں نے آپ کو یہاں پہ ایک منافق کی کہانی سنا دی, ایک مشرک کی کہانی سنا دی, اور جتنے صحابہ جو امپورٹنٹ کہانیاں تھیں وہ سنا دی. Now the story of a Jew. اب یہودیوں کا کیا پارٹ تھا سوچئے. آپ لوگوں نے نہیں سوچا کہ غزوہ احد کی ساری بات چلی مگر یہودیوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ان سے یہ کہا گیا تھا نا کہ اگر کوئی ہم پر اٹیک کرے گا
تو آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرو گے. دے اگریڈ, ہم سپورٹ کریں گے, ہم جا کر نہیں لڑیں گے کسی سے خود سے, لیکن اگر کسی نے حملہ کیا تو وی ول بی بائی یور سائڈ. لیکن دے ور کوائٹ, کوئی ان کے سائڈ پہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, غزوہ احد میں دے کیپٹ کوائٹ. ان میں ایک بندہ تھا مسیرق. اب وہ مسیرق یہودی تھا, لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ غلط بات ہے یہ, اس کا کانشنس بہت اجاگر تھا. اس نے سوچا ہم نے ٹریٹی سائن کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہمارا پیکٹ تھا کہ اگر کوئی ان پر حملہ کرے گا یا مدینے پہ حملہ کرے گا تو ہم ساتھ دیں گے. آج جب مدینے پہ حملہ ہو رہا ہے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں ساتھ دے رہا, کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. تو وہ گیا اپنے قوم کے پاس اور اس نے جا کر تمام یہودیوں سے کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. یہودیوں نے کہا ہم تو نہیں کر رہے, ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ہم we'll just be quiet, ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم سپورٹ بھی نہیں کریں گے. So technically Jews were supposed to help, ٹھیک ہے, but Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وزڈم دیکھیے کہ انہوں نے بھی یہودیوں کو شامل ہونے کی دعوت نہیں دی تھی. مے بی ہی انڈرسٹوڈ, حکمت یہی تھی کہ انہیں نہ بلائیں کیونکہ پتہ نہیں ان کے نیت اور ارادے کیا ہوں, اس لیے انہوں نے بھی انہیں نہیں بلایا تھا. مگر مسیرق پوچھتا رہا اپنے لوگوں سے کہ ہمیں جانا چاہیے, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کرنی چاہیے. اف کورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, اس نے کہا ہمیں محمد کی ہیلپ کرنی چاہیے, کچھ بھی ہے ہمارا اس کے ساتھ ٹریٹی ہے اور اس لیے ہمیں جانا چاہیے. نہ آپ یاد کریں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, ٹھیک ہے, کہ جمعے کے بعد صبح صبح یہ جنگ شروع ہوئی تو کیا دن ہو گیا, سیٹرڈے. جوز کے پاس کیا ایکسکیوز تھی, ہم سیٹرڈے کو نہیں لڑتے, ہم سبت والے ہیں, یوم السبت, سیٹرڈے. ٹھیک ہے, سیٹرڈے کو نہ ہم بزنس کرتے ہیں, نہ ہم خرید و فروخت کرتے ہیں, نہ ہم کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں, نہ ہم نہ ہم جنگ کرتے ہیں. تو ان کے پاس یہ ریڈی میڈ ایکسکیوز تھی, ہم جنگ نہیں کریں گے کیونکہ آج سیٹرڈے ہے. آپ کو تو پتا ہے جوز سیٹرڈے کو کچھ نہیں کرتے, تو وائی آر یو آسکنگ اس ٹو گو فار دا وار. اس نے کہا یہ بات صحیح نہیں ہے, تم لوگ جاؤ یا نہیں جاؤ, میں جا رہا ہوں. اور اس نے بھی اپنی فیملی کو یہی کہا کہ میں جا رہا ہوں محمد کو ہیلپ کرنے, اگر میں مر گیا تو میرا مال میری جائیداد سب محمد کو دے دینا. He also pledged his wealth to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, although he was a Jew. And he said, ان کو دے دینا, let him take it, and I'm going to give support to Muhammad. And subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam has praised this Yahudi among all other Jews. He said that this man kept his word. He was a man of honor. So Allah subhanahu wa ta'ala has honored one Yahudi through Nabi sallallahu alaihi wasallam. اچھا, اب آتے ہیں واپس جنگ کے حالات کی طرف. ابھی تو یہ ساری سٹوریز آپ کو اس لیے بتائیں کہ کون کب اور کیسے شہید ہوا اور کس کا کیا معاملہ تھا. Now I'll come to the again back to what was happening there. اب ہم کہاں ہیں, کس پوزیشن پر ہیں, خالد بن ولید کی چڑھائی پر ہیں. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس 9 لوگ ہیں, 7 انصار ہیں, 2 مہاجرین ہیں. کون 2 مہاجرین ہیں؟ سعد بن ابی وقاص and طلحہ رضی اللہ عنہ. اچھا, اب اس کو اچھی طرح سمجھیں. 2 ہیں سعد بن ابی وقاص and طلحہ. طلحہ رضی اللہ عنہ is with an armor. He is a warrior as well as an archer. مگر سعد بن ابی وقاص is one of the archers. وہ جب سب بھاگے, he came to defend نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وار بوٹی کی طرف نہیں بھاگے سعد بن ابی وقاص, وہ یہاں آ گئے. اور طلحہ رضی اللہ عنہ came to defend نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 مہاجرین تھے,
7 انصار جو تھے ان کے نام نہیں ملے. تو 7 انصار تھے. مینلی یہ پتا ہے کہ 9 لوگ تھے جس میں سے 7 انصار تھے اور 2 یہ مہاجرین تھے. اچھا، اب جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہو رہا کیا ہے کہ جب اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوزیشن میں سے، میں آپ کو بعد میں نقشہ دکھاؤں گی کیونکہ ابھی میں نقشہ دکھاؤں گی تو میں سٹوری نہیں کور کر پاؤں گی. میں پوری سٹوری کور کر کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ نقشہ دکھاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس میں آپ کو زیادہ انٹرسٹنگلی اچھی طرح سے بیٹھ جائے گا ذہن میں. لیکن فی الحال جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ تھا جہاں وہ کمانڈ کر رہے تھے، وہاں سے ان کو بھاگنا پڑا obviously، کیونکہ دیٹ بیکمز اب ایکسپوز ہو گئی نا. اور انہوں نے وہ آواز بھی دے دی کہ دیکھو پیچھے سے تمہارے آ رہی ہے، چڑھائی ہو رہی ہے. اس سے انہوں نے اپنی پوزیشن بتا دی کہ کہاں ہے، ان کے کوآرڈینیٹس پتہ چل گئے. اب وہ جب وہ بھاگ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں بھاگ رہے ہیں، تب بھی وہ مقصد دیکھیں. اس حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے بھاگتے جتنی رستے میں ان کو تیر ملے گرے ہوئے، وہ سب اٹھا اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. ان کو اٹھا اٹھا کے وہ بھاگ رہے ہیں. اور بھاگ کر جو غزوہ احد کی جو پہاڑی ہے نا، اس میں غار نہیں تھا. اٹس ناٹ اے غار، اٹس لائک اے کریوس، یعنی ایک شگاف ہے غار کے بیچ میں. ایسا 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 ہے غار، یوں یوں ایسا، بس اتنا سا شگاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنے سے شگاف میں صرف 2 سے 3 لوگ اندر آ سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے غار کہ اتنا بڑا ہو کھلا ہو. ایسی جگہ ہے، میں آپ کو وہ تصویر بھی دکھاؤں گی. ایسی جگہ ہے، بس اتنی سی لائن ہے. اتنی سی جگہ میں 2 اور 3 لوگ جا سکتے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر گھسا دیا. آگے طلحہ اور سعد بن ابی وقاص ان کو گارڈ کرنے لگے، اور 7 انصاری جو تھے وہ ان کے سامنے کھڑے رہے. یہ 9 لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا. اچھا، اب جب یہ چڑھائی کر کے خالد بن ولید کو لگا کہ ادھر کوئی ہے، ان کو میں اب انہوں نے تو سوچا ہم نے کچھ لوگوں کو تو مار ہی دیا ہے. ابھی مصعب بن عمیر نہیں گزرے ہیں، کیونکہ وہ جب گزر جاتے ہیں تو یہ سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے نا، کیونکہ یہ سمجھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے. وہ تو ابھی موقع نہیں آیا. تو ابھی تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حالانکہ انہوں نے یہ بتایا ہے ہمیں، ان کی حدیث سے یہی ملتا ہے کہ ان کے اوپر ان کے حساب سے سب سے ڈیفیکلٹ ٹائم طائف میں تھا. لیکن طائف والے ان کو ہرٹ کرنا چاہتے تھے، انسلٹ کرنا چاہتے تھے، ان کو گرانا اور برا فیل کرانا چاہتے تھے، مارنا نہیں چاہتے تھے. لیکن یہاں they are going to kill on sight and Muslims have lost the battle now. It's the worst time, ٹھیک ہے؟ It's the most difficult time. So you will see what all is happening here now. ٹھیک ہے؟ اب ایک تو یہ assumption کہ ہم جیت گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور they march at a distance, advantage of running into the mountains to hide. ان کو یہ تھا کہ کچھ لوگ جو بھاگے اور ان کو لگا کہ اگر ہم نہیں جیتے ہیں تو we have to run to safety. تو یہ لوگ اس طرف بھاگے اور بس یہ 9 لوگ رہ گئے، اور 150 لوگ لے کر چڑھائی کر کے آ رہا ہے خالد بن ولید. اب کیا 9 لوگ 150 لوگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں اٹس ناٹ پاسبل نا. کوئی 150 لوگ ہیں، آپ صرف 9 بندے ہیں، کیسے آپ لڑو گے ان کے ساتھ؟ obviously. So among the Ansars, they knew the area, the mountain, اس کا ایک ایک کریوس، اس کا ایک ایک انگ انہیں پتا تھا. دیکھیں ایک نارمل سی بات ہے، اگر میں ممزر میں رہتی ہوں تو مجھے ممزر کا، بوہیل کا، ادھر ادھر اس کے آس پاس کے اطراف کا ایک ایک گلی کونا پتا ہے. مجھے پتا ہے ہم کدھر ہے، مجھے پتا ہے اسپیڈ کا ریڈار کدھر ہے، مجھے پتا ہے کون سی ریسٹورنٹ کدھر ہے، کتنی لانڈریز ہیں، کتنے سپر مارکیٹس ہیں، کہاں کیا ملتا ہے. میرا ایریا ہے نا.
اسی طرح اگر آپ کہیں پہ رہتے ہیں، چاہے عربین رانچز ہے کہ ولا ہے کہ براری ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہے جو میرا ہے، آپ کو اس جگہ کا سب کچھ پتا ہوگا. جو لوگ برشا میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے ایریا میں مجھے سب کچھ پتا ہے، بتاؤ کہاں آنا ہے، کون سی دکان، کون سی مکان، کون سا ولا، سب پتا ہے، سب گلیاں پتا ہے. اسی طرح جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں کی بہت خبر ہوتی ہے. مدینے والے وہی تو انصار ہے نا. Those who were born, brought up, they are the sons of the soil of Medina. They know احد کی پہاڑی ان اینڈ آؤٹ، کتنے کریوسز ہیں اس میں، کتنے غار ہیں، کدھر کون سا پوائنٹ ہے، کیا نہیں ہے، سب پتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے ایک ایک چیز اس کو جب پتا ہے ان لوگوں کو، تو انہیں پتا تھا کہ کہاں چھپانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کریوس میں جا کر چھپا دیا. لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ لڑنا ہے 150 لوگوں سے 9 لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے پیچھے ڈال دیا، لیکن جب 150 لوگ آ رہے ہیں تو ناحوز وتھ عامر، طلحہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے آگے جانے دیں، میں مقابلہ کرتا ہوں، پہلے میں روکنے کی ان کو کوشش کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نہیں جاؤ گے. اور انہوں نے ایک انصاری کو کہا تم آگے جاؤ. وہ انصاری آگے گیا، اس کو قتل کر دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری بار کہا، طلحہ نے میں جاؤں، نیکسٹ میں جاؤں. انہوں نے کہا نہیں، دوسرے انصاری کو بھیجا. سیکنڈ انصاری گیا، وہ مارا گیا. کرتے کرتے all 7 انصاریز died. They were all killed, martyred by the خالد بن ولید troop. اب بچے یہ 2. ٹھیک ہے. اب یہ 7 تو گزر گئے، اور ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ کو روکتے رہے اور کہا کہ تم نہیں، اس کو بھیجو، تم نہیں، اس کو بھیجو. اب یہ 2 رہ گئے. ٹھیک ہے. Now this is a very crucial time. اب آپ سوچیں کہ 9 لوگ تھے جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اس میں سے 7 گزر گئے، اب بچے 2. ٹھیک ہے. اب سوچ لیے کہ اب ہوگا کیا. بہت طلحہ اینڈ سعد، آپ سوچیں کہ they were both expert archers، لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ سعد بن ابی وقاص کے پاس آرمر نہیں ہے. ٹھیک ہے. بٹ ہی از اے ویری گڈ آرچر. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بڑھ کر جھانکنا چاہتے کریوس کے آس پاس، طلحہ اور سعد بن ابی وقاص کے بیچ میں سے، کہ آگے کی سچویشن میں خود دیکھوں، تو بار بار طلحہ اور سعد بن ابی وقاص ان کو روکتے اور کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت آگے بڑھ کر دیکھیں، ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پھٹکتا ہوا تیر آپ کو لگ جائے. تو آپ کے سینے سے میرا سینہ پہلے. بار بار طلحہ رضی اللہ عنہ یہی کہتے تھے کہ آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ، آپ کو نہیں لگنا چاہیے. ٹھیک ہے. So don't look outside, oh Prophet sallam. Okay, not that any stray arrow comes and hits you or hits your chest. Let it be my chest than your chest. ٹھیک ہے. اور سعد رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ جب تیروں کی برسات آتی ان کی طرف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے اور کہتے اے سعد مارو، جم کے مارنا، تم پہ میرے ماں باپ قربان. دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک فریز تھا جو عربوں میں استعمال ہوتا تھا، اور اکثر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فریز بولا کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے یا ابی بکر، تو وہ کہتے جی رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بتائیے میں کیا کروں. Why ماں باپ آپ پہ قربان is a phrase which is highly honorable, because آپ اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہو کسی کے لیے بھی، لیکن اپنے ماں باپ کو نہیں مارو گے کسی کے لیے. آپ کہو گے میری جان لے لو، میرے ماں باپ کو بخش دو، صحیح ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہو گے ایسے کرو مجھے چھوڑ دو میرے ماں باپ کو مار دو، کوئی نہیں کہے گا ایسے. ٹھیک ہے. میں اور آپ کیا کہیں گے؟ میری جان لے لو، میرے ماں باپ کو بخش دو پلیز، میرے ماں باپ کو ہاتھ نہیں لگانا. لیکن اگر آپ کسی کے لیے کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کیا، یعنی میں تو کچھ نہیں ہوں، میری سب سے عزیز چیز میرے ماں باپ ہیں، وہ آپ پہ قربان. تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا کرتے تھے
آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and in fact in the entire life of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, Saad bin Abi Waqqas is the only person who Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has used this phrase which is highly honoring him, saying میرے ماں باپ تم پر قربان یا سعد ڈٹ کے مارو. میرے ماں باپ تم پر قربان دیتے جاتے اور یہ کہتے جاتے اور اس کو تیریں دیتے جاتے, فدا کا امی و ابی یا سعد, فدا کا امی و ابی, میری ماں میرا باپ تجھ پہ فدا ہو جائیں, تو مار, تو تیر مار. یہ ورڈز تھے, فدا کا امی و ابی یا سعد, اور ان کو دیتے جاتے. ٹھیک ہے, اب سعد اور طلحہ رضی اللہ عنہ بچ گئے. Saad from the archers and Talha from the army men as well as from the archery. Ab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he sent Talha to deal with some of the mushrikeen. ठीक है, in the fight Talha radiallahu anhu की उंगलियां कट गई, his fingers were chopped off. اور جب طلحہ اتنی بہادری سے لڑ رہے تھے, آپ سوچیں کہ طلحہ کو روک رکھا تھا انہوں نے آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فائنلی کہا اب 7 انصار مر گئے تو اب نیکسٹ تو کسی کو جانا ہے, یا سعد بن ابی وقاص یا طلحہ. تو انہوں نے, اور آپ یہ سوچیں کہ سعد کو کیا کہہ رہے تھے, تم تیر مارے جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیلیف تھا اور ان کے یہ ورڈز تھے کہ تیر زیادہ طاقتور ہے فائٹ میں, کیونکہ جب تیر برستے ہیں نا آپ تیر کا سامنا نہیں کر سکتے, آپ تیر کو پکڑ نہیں سکتے, وہ بھگتا ہے, وہ لگتا ہے, چپتا ہے, کچھ نہیں کر سکتے. یو کینٹ جسٹ ہولڈ دا ایروز. تو تیر از اسٹرینتھ. تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو لاسٹ تک اپنے پاس رکھا اور پھر طلحہ کو اجازت دی کہ تم جا کے لڑو. اب طلحہ اتنا فیروشیسلی لڑ رہے تھے, لیکن لڑنے میں ان کی جب انگلیاں کٹی تو جیسے ہم نہیں کہتے آؤچ یا انہوں نے کہا انہوں نے ہس ایسے کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے طلحہ تم نے کیا کیا, اگر تم ہس بولنے کے بدلے بسم اللہ کہہ دیتے تو سارے لوگ دیکھتے, سب کے سامنے دکھایا جاتا, تم کو فرشتے اٹھا کر اوپر لے جا کر تمہیں لے کر واپس بٹھاتے اور سب دیکھتے کہ تمہارے ساتھ یہ معجزہ ہو رہا ہے, کیونکہ تم اس پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے, اس اونچائی پر پہنچ چکے تھے اللہ کی نظر میں, لیکن تم نے حس کہہ دی, بسم اللہ نہیں. This is a lesson for us, when ہمیں چوٹ لگتی ہے, کچھ ہوتا ہے, بسم اللہ کہہ دینا چاہیے تاکہ وہ چیز ہمیں اجر دے اور فرشتے ہمیں اس کا اجر اللہ سے لے کے دیں. تو انہوں نے کہا instead of his, if you had said بسم اللہ, the angels would have lifted you and people would have witnessed it, because that's the point of height you had reached in your ایمان and in your battle and in your jihad. وہ لیول تھا تمہارا. اوکے, اب سب ابھی طلحہ کی انگلیاں کٹ گئیں, جنگ جاری ہے. ٹھیک ہے, this is the second part of the جنگ جاری ہے. Now during this time صحابہ were trying to obviously figure out کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہاں. ابھی تو نہیں پتہ چل رہا ہے ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن تو چھوڑ دی, لیکن وہ گئے کدھر, چھپنے بھی گئے اگر تو کہاں گئے, چھپ گئے, گزر گئے, کیا ہوا, یا چلے گئے, کچھ نہیں پتا ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. تو وہ ڈھونڈ رہے تھے. ٹھیک ہے, and among them was an Ansar, Qatada ibn Nu'man al-Qawsi. وہ اپنی سٹوری خود نریٹ کرتے ہیں. کس طرح نریٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں اس دن احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کمان دی تھی, تیر چلانے کے لیے کمان دی تھی, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان تھی اور میں اس کو یوز کر رہا تھا. اب آپ سوچیں کہ ایک کمان کب گھس جاتی ہے, جب آپ 100-200 تیر اس میں گزار چکے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں کتنے تیر انہوں نے چلائے تھے کہ اب وہ کمان جو ہے وہ لوز ہو گئی تھی,
and it was not functional anymore. تو انہوں نے کہا کہ میری اب کمان بہت کمزور ہو گئی ہے تو میں اب اس سے it's worn out. تو he said he collected the bows and arrows and he gave it to this man and he said تم یہ لو اور تم جا کر وہ ایروز چلاؤ. جب ایروز چلانے کے لیے انہوں نے کوشش کی تو ایروز نہیں چلے. اس وقت انہوں نے آ کے یہی بتایا کہ اب یہ کمان نہیں چل رہی ہے. ٹھیک ہے. when the arrows didn't work and but آگے سے ایروز آ رہے ہیں, یہ چلا نہیں پا رہے تھے, آگے سے تو ایروز آ رہے ہیں. تو they were trying to shield نبی صلی اللہ علیہ وسلم's body. They were trying to shield نبی صلی اللہ علیہ وسلم's body. and نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے تھے کہ اصل طاقت تیروں میں ہی ہے. real strength is in arrows. ٹھیک ہے. and no one can fight against it and even animals fear it. تو اگر تیر آتے ہیں تو ایون گھوڑا ڈرتا ہے, وہ بھی کر کے ہٹ جاتا ہے. تو لوگوں کی مات ایزی ہوتی ہے اگر آپ اچھے تیر انداز ہوں اور آپ اچھی طرح سے تیر چلا سکیں. سو ایوری ٹائم ایروز کیم he said because میرے کمان نہیں چل رہی تھی اور میں تیر نہیں چلا پا رہا تھا, میں اپنے آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلڈ کر رہا تھا اپنی باڈی سے. So every time a teer came, I came in front so that it doesn't hit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and I could not do any other protection but this. And the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam then انہوں نے دیکھا کہ ایک ایرو آیا اور آ کر فیس اور ٹوتھ پہ لگا. ٹھیک ہے. اس یہ قتادہ ابن نعمان القصائی کے منہ پہ لگا اور ایک آنکھ میں گھس گیا, کیونکہ نا ہی cannot fight because ان کا کمان نہیں چل رہا ہے. تو he decided he'll protect نبی صلی اللہ علیہ وسلم with his body. تو وہ اپنے آپ کو آگے کیے جا رہے تھے, جب تیر جہاں سے آ رہا تھا وہ اپنے آپ کو آگے کر رہے تھے کہ تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے. لیکن وہ ایک تیر ان کے دانت میں لگا اور ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیر یہاں سے نکالا اور ان کی آنکھ کا تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نکال کر کہا, اے اللہ قتادہ کو اس آنکھ میں پہلے سے بھی بڑھ کر روشنی دینا, پہلے سے بھی بڑھ کر روشنی دینا اور اس کو شفا یابی دینا ابھی. اور لوگوں نے دیکھا یہ معجزہ کہ اسی وقت ان کی آنکھ ہیل ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ میری اس آنکھ سے میں پہلے سے کہیں زیادہ اچھا دیکھ سکتا تھا till my old age. اور اس وقت ہی وہ ٹھیک ہو گئی and he was able to see it much more clearly, much more sharper than what he was before. ٹھیک ہے. and his eyesight got better. and لوگوں نے یہ معجزہ بھی غزوہ احد کے مقام پر دیکھا. Now during this time, okay, Nabi sallallahu alaihi wasallam was hit in 3 separate places at 3 separate times. تو کس طرح ان کو چوٹ لگی, ایک ایک کر کے کیسے چوٹ ان کو لگی. اتفاق سے 2 چوٹیں تو ان کے چہرے پر ہی لگی ہیں. کس طرح لگی, کیسے چوٹ اور کہاں سے کیسے اس کو ٹھیک کیا یا کیسے وہ اس کا سلیوشن نکالا. we'll go and do it next week inshallah because it's been an hour and I don't want to strain my throat. I've just recovered. میں نہیں چاہتی کہ میں ایکسائٹمنٹ میں آپ لوگوں کو زیادہ سٹوریز سناؤں, پھر میں I have to preserve my throat as well. تو انشاءاللہ next week we will continue the story of نبی صلی اللہ. ابھی تک تو میں نے بتایا کون کیسے گزرا, کون کیسے شہید ہوا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چوٹ لگی, وہاں سے ہم اپنی بات شروع کریں گے of Ghazwa Uhud in part 68 next week inshallah. Please join us on time and inshallah I'll see you people. So Jazakallah khair for joining and may Allah subhanahu wa ta'ala accept. جو کچھ بھی یہاں بولا گیا سنا گیا سب اللہ کی طرف سے تھا اور جو کچھ بھی فائدے مند تھا بے شک اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ ہمیں اس کے بدلے میں
خیر عطا کرے، ہر شر سے بچا کے رکھے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے بہترین کر دے انتہا تمام امور۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔